جی سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری شفاعت کے لیے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اذن عطا فرمایا ہے، اور پھر وہ ایسا کریم ہے کہ وہ غفور ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا اور خوب معاف فرمانے والا۔ جو ایک دفعہ استغفار کرے اور قبول ہو جائے تو اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کی معافی کے لیے وہ استغفار کافی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کی یہ کالز اور ایس ایم ایس لیتے رہیں گے۔ سکرینز پر نمبر چل رہے ہیں، آپ ان نمبرز کو استعمال کرتے ہوئے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تکبر اور عاجزی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں۔ جس آدمی کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہ آدمی زندگی میں تنہا نہیں رہتا، لیکن جو آدمی تکبر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اسے آہستہ آہستہ سب چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں مزے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ عاجزی کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ عدنان بھائی، جو آدمی تکبر کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تکبر نہیں کر رہا، یہ میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے، حالانکہ یہاں اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تکبر ہے اور مجھے نہیں کرنا۔ اور جو عاجزی کر رہا ہوتا ہے وہ نفس کے دھوکے میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو عاجزی کر رہا ہوں، اور یہ سوچ کر عاجزی کرنا نہیں رہتا، بلکہ آدمی یہ سوچے کہ میں تو ہوں ہی اس لائق، یعنی میں عاجزی نہیں کر رہا، میری حقیقت ہی یہ ہے۔ اور پھر تکبر کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں کیسے کیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ، آپ کے جو سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں، بعض اوقات تکبر کرنے والے کو خود اس کے بہت اچھے دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں، فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں۔ گھمنڈ اور غرور جو ہے وہ آدمی کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن کریم میں تو غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جس کو اللہ پسند نہ فرمائے تو اللہ اکبر، اس کا دنیا اور آخرت میں کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، افضل سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ پھر تکبر کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ پھر تکبر، اگر کوئی تکبر میں مبتلا ہے تو وہ اس سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہے، تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ اور آئیے عدنان چشتی بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو عدنان بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تکبر کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور کرم ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایت ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جو چیزیں درپیش ہونی ہیں، جن چیزوں سے ہمارا سامنا ہونا ہے یا ہوتا ہے، ان میں سے کون سی اچھی ہے اور کون سی بری ہے، دین اور شریعت ہمیں دونوں چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور اس لیے بری چیزوں کو جو ہے وہ نامینیٹ کرنا، بتانا، اس لیے تاکہ آدمی ان سے بچے، اور اچھی عادات، اچھے اخلاق، اچھے اطوار، اچھے طریقے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں، ان کا بتانا، اس لیے تاکہ بندہ انہیں اپنائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جائے۔ تکبر، غرور اور بڑائی عام طور پر اسی سے ملتے جلتے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور لوگ تکبر کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اچھا، آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑے آسان انداز میں اور عام فہم انداز میں آپ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ یہ وہ بری صفت، بری عادت ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو افضل، دوسرے کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس بیماری کی سب سے بڑا نقصان جو دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، یہ آدمی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے نیچا کر دیتا ہے۔ اس لیے
کہ بڑائی اور کبریائی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اسی کے شایان شان ہے، اور یہ ان صفات میں سے ہے جو اللہ ہی کو زیبا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بعض صفات وہ ہیں کہ جو اللہ کریم بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے بارے میں تو خاص ارشاد فرمایا کہ یہ کبریائی اور بڑائی یہ میری صفت ہے، یہ میری چادر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ دو چار افراد کے سامنے تو یہ سمجھ سکتا ہے، اپنے دل میں یہ بات لے آتا ہے کہ میں بہت مقام اور مرتبے والا ہوں اور سامنے والے ذلیل و خوار لوگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس گناہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو برائی ہے اس کی مذمت کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ارشاد فرمایا زمین میں اتراتا نہ چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، ارشاد فرمایا کہ تو بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ جتنی مرضی بڑائی کر لے، جتنی مرضی آدمی غرور و تکبر کر لے، اللہ کریم نے صاف واضح فرما دیا زمین پر، اور عام طور پر یہ جو انداز ہے اترا کر چلنا، اکڑ کر چلنا، یہ عاجزی اور انکساری والے انداز کے بالکل برخلاف ہے، اور یہ وہ انداز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے یہ مغروروں کی چال ہے، یہ متکبرین کا طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے زمین کو پھاڑ نہیں دے گا، چیر نہیں دے گا تو، اور بلندی کے اندر جو ہے وہ ایسے گردن اٹھا کے اور اترا کے جو چل رہا ہے، غرور و تکبر کا پتلا بنا ہوا ہے، فرمایا پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتا بلندی کے اندر، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ عاجزی، انکساری یہ بندہ مومن کا شعار ہونا چاہیے، یہی پسندیدہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ علم ہے جس کا جاننا، جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کو علماء نے بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا، یہ محرمات باطنیہ میں سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی مذمت کو بیان فرمایا، اور جو اس کے مقابل ہے، ظاہر سی بات ہے ایک چیز بری ہے، اس کے مقابل میں اس کے اپوزٹ جو چیز اپنانے والی ہے وہ ہے عاجزی، انکساری، اور عاجزی و انکساری وہ چیز ہے، دو چیزیں دیکھیں، تکبر میں آدمی بڑائی چاہ رہا ہے، اور عاجزی کے اندر کیا ہے، جھک رہا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو رہا ہے بندہ، سامنے والے کو عزت دے رہا ہے، رسپیکٹ دے رہا ہے، اور اپنے سے افضل سمجھ رہا ہے۔ یہاں معاملہ دیکھیے بندے کے جو عادت کے اعتبار سے وہ بالکل جدا ہے، تکبر کے اندر بڑائی چاہ رہا ہے اور عاجزی کے اندر وہ انکساری کر رہا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو رہا ہے، کم تر سمجھ رہا ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے، جہاں بڑا ہونا چاہ رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو پست کر دیا جائے گا، اور جہاں عاجزی و انکساری جہاں جھک رہا ہے وہاں اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، ارشاد فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ جھک رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کریم اس کو بلندی عطا فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرتا ہے اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور فرمایا ومن تکبر وضعہ اللہ، ارشاد فرمایا جو تکبر کرتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ کریم اسے پست کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے ساتھ ایک اور بات ذکر فرمایا ومن اکثر ذکر اللہ احبہ اللہ، فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے مسلمان کا جو انداز ہے، دونوں چیزیں بتا دی بندے کو، اب اس نے چاہنا کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، یہ اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ دراصل ہم بعض اوقات جن چیزوں کے ذریعے کوئی نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی آدمی بلندی چاہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ مقام مرتبہ ملے، میں جو ہے وہ مقام و مرتبے پر فائز ہو جاؤں، میرے چرچے ہوں، عظمت ہو، رفعت کے، یہ چاہ یہ رہا ہے، اور اس کو ملے گا کیسے؟ یہ اگر تو یہی مقصود ہے اس کا، تو پھر فرمایا یہ ہے بندہ، اس کو چاہیے کہ یہ عاجزی کو اختیار کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب عاجزی اختیار کرے گا، جب جھکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر، جو کہ صفت بڑائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کبریائی. اگر یہ چاہے کہ میں اس میں سے کچھ حاصل کر سکوں، فرمایا نہ، یہ ذلیل و رسوا ہوگا. اس لیے اسلام نے، دین نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے عمل کے ذریعے بھی، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اپنی تعلیم کے ذریعے بھی. آپ دیکھیں زمانے میں ان سے بڑا مقام اور مرتبے والا ہے کون؟ کوئی بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کے سردار ہیں، لیکن عاجزی، انکساری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت وہ اس قدر غالب ہے. جب ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ ایسے آپ سے بات کرنے کے لیے کپ کپانے لگا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ میں تو سوکھا گوشت چبانے والی ماں کا بیٹا ہوں. سید الانبیاء. سید الانبیاء. یہ آپ کا انداز ہے. دراصل جو واقعی بلند مقام اور مرتبے والے ہوتے ہیں نا، جو بلندی والے ہوتے ہیں، ان کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر کوئی آدمی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ دور سے دیکھنے اور غرور سے دیکھنے سے چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں. تو ہمیں نہ تو دور سے دیکھنا چاہیے، بڑی چیزوں کو بھی دور سے دیکھیں نا تو چھوٹی نظر آتی ہیں. اور ایسے ہی جس کی آنکھوں پر غرور اور تکبر کی اینک آ جائے اسے بھی چیزیں پھر چھوٹی نظر آتی ہیں. اور یہی تکبر ہے، یہی کہ سامنے والے کو بندہ چھوٹا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ مقام و مرتبے میں، عمر میں، دیگر مناصب کے اندر بہت بڑا ہو. لیکن یہ وہ خرابی ہے جو بڑی چیزوں کو، جو حقیقت میں بڑی ہیں، انہیں چھوٹا کر کے دکھاتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جو سامنے والا ہے اگر وہ عاجزی و انکساری کا پیکر ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہے، بلندی پر فائز ہے. اور یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، حقیقت میں یہ دنیا والوں کے نزدیک بھی پستر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کا یہی انداز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو غرور اور تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جو ہے وہ پست سے پست کرتی چلی جاتی ہے. اور پھر تکبر لوگ کرتے کس چیز کے ہیں عدنان بھائی؟ کسی کو مال کا تکبر، عہدے کا تکبر، حسن و غرور کا تکبر، یہ ساری چیزیں فانی ہیں. جی ہاں، ظاہری چیز، ظاہری طور پر جو چیزیں یوں کہہ لیں کہ بندے کے پاس، اور وہ اس کا خود کا بھی اپنا یہ ذہن ہوتا ہے یہ چیزیں عارضی ہیں. وہ حقیقت میں جانتا ہے. جیسے کوئی آدمی اپنے حسن و جمال پر غرور تکبر کرتا ہے، کسی سامنے والے کو جو ہے وہ حقیر جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ دائمی رہنے والی چیز نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ یہ چیز ڈھلتی چلی جائے گی. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جس کا انداز یہ ہوگا. ایسے ہی مال کے بارے میں حالانکہ ہم سب جانتے ہیں، بلکہ جو مال والا شخص ہے وہ بھی جانتا ہے کہ راتوں رات یا منٹ لگتے ہیں کروڑ پتی آدمی جو ہے نا وہ بیچارہ روڈ پر آ جاتا ہے. اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پھر حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب ان چیزوں کو بھول جاتا ہے نا، اور جب ان کی طرف توجہ نہیں رہتی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ بندے پر غالب آ جاتی ہے، تو پھر آدمی یہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، اور ظاہری چیزیں بھی ایسی کہ جو دیر پا نہیں ہوتی، ان پر پھر وہ اترانا شروع کرتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ یوں دھڑام سے گرتا ہے کہ پھر زمانے کے لیے وہ نمونہ عبرت بن کے رہ جاتا ہے. ہم اگر پچھلی قوموں کے اندر دیکھیں تو آپ دیکھیں مال پر اترانے والے لوگ، عہدے اور منصب پر اترانے والے لوگ زمانے میں گزرے ہیں، لیکن وہ قصہ پرینہ بن کر رہ گئے ہیں. آپ دیکھیں قارون جیسا مالدار شخص، یہ قصے، یہ واقعات قرآن مجید میں، حدیث مبارکہ میں جو بیان کیے گئے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ اگر کوئی مال کی وجہ سے اترا رہا ہے نا، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہو گیا ہوں، تو اس کا جو خزانہ ہے، جو اس کا بینک بیلنس ہے، یقیناً وہ قارون سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. جب اس کی وہ شہرت، وہ ناموری، وہ مال، وہ دولت اس کے کام نہ آیا. اس لیے کام نہیں آیا کہ یہ اللہ رسول کے مقابل میں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اس نے کیا جانا؟ اس نے جو ان کا مقام و مرتبہ تھا اس کو نہ پہچانا، انہیں حقیر جانا. اور جو اس کے مال میں اللہ رسول کا حق تھا وہ اس کو اس نے نہ دیا. اس کے مال نے اسے بچایا نہیں، بلکہ ہوا کیا، وہ مال سمیت ہی زمین کے اندر غرق کر دیا گیا اور غرق ہوتا رہے گا. تو یہ چیزیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ بندہ خدا مال آ رہا ہے تو پھر انداز ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف، خشیت اور عاجزی انکساری سے بندے کو حصہ لینا چاہیے. ان کو اپنا جو ہے وہ آئیڈیل بنانا چاہیے. جن کے پاس مال ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم نے مال عطا فرمایا تھا، اور پھر ان کا جو انداز ہے
وہ بالکل عاجزی و انکساری والا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، خوف و خشیت والا بھی معاملہ ہے. جب یہ کرے گا پھر ہوگا کیا؟ وہ مال برکت والا ہوگا، ورنہ تو پھر مالدار تو فرعون بھی ہوا ہے. اللہ اکبر، مالدار تو فرعون بھی ہوا. اچھا، پھر ابراہیم بھائی جو تکبر ہے وہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے اس کے اندر ایک اور چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کی سنتا نہیں. اس کے جو دل کا دروازہ ہے نا نصیحت سننے کا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے. تو جہاں تکبر کے نقصانات اور بہت سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نصیحت سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ جو اس کو نصیحت کرتا ہے وہ اس کو دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟